الحمدللہ. سمجھے؟ جو کہا نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے. ایسے نہ سمجھ کو سمجھانے سے کیا فائدہ؟ وما علینا الا البلاغ. پھر تقریر ختم. نذرانہ دیا مولانا صاحب. اب مولانا صاحب کو پھر لوگوں نے کہا بڑا ٹھگ ہے. چھوٹا موٹا ٹھگ نہیں ہے, بڑا ٹھگ ہے. ہم لوگوں کو بھی بڑا چالاکی والا کام کرنا ہوگا. کہا کیا؟ کہا اب جلسہ کرواؤ. آدھے لوگ ادھر بیٹھنا, آدھے لوگ ادھر بیٹھنا, بیچ میں راستہ چھوڑ دینا. آپ لوگ بھی ویسا ہی کیے ہیں آج, دھیان رکھیے گا. آپ لوگ بھی ویسا ہی کیے ہیں. پھر مولانا صاحب کو بلایا. آدھے لوگ ادھر بیٹھے, آدھے لوگ ادھر بیٹھے. کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا ادھر والے لوگ کہنا سمجھ گئے, ادھر والے لوگ کہنا نہیں سمجھے. مولانا پھنس جائے گا, اس کو تقریر کرنا ہی ہوگا. پھر مولانا صاحب آئے گا الحمدللہ. سمجھے؟ ادھر والے لوگ کہتے ہیں جی جی سمجھ گئے سمجھ گئے. ادھر والے کہتے ہیں نہیں سمجھے نہیں سمجھے. ہم مولانا کریں تو کریں کیا؟ مولانا صاحب بولے اے سمجھدارو تم ان کو سمجھا دینا, اے نہ سمجھو تم ان سے سمجھ لینا. وما علینا الا البلاغ. پھر تقریر نذرانہ لے کے جائے, ہے نا. آپ لوگ بھی ایسا ہی معاملہ کیے ہیں. دیکھیے گا ذرا ہوش میں رکھ کر کے فیلڈنگ کیجیے گا, ور نہیں تو بڑا لمبا شاٹ لگنے کا خطرہ ہے. پنڈال کے اندر جگہ خالی ہے, بہت سارے نوجوان بونڈی لائن سے باہر ہیں. یاد رکھیں جو بال بونڈی لائن سے باہر چلا جائے وہ اکثر کیا ہوتا ہے؟ سکسر ہوتا ہے انگلش میں, اور ہندی میں سمجھ رہے ہیں نا. ٹرین میں دیکھے ہوں گے آپ لوگ, ہے نا. تو یا بونڈی لائن کے جو باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بونڈی لائن کے اندر آ جائیں. اور حقیقت میں آپ لوگ قوم مسلم ہیں, قوم مسلم سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں. اگر آپ کو آپ کی بیوی نے قسم دے کر کے بھیجا ہے کہ اندر نہیں بیٹھنا ہے تو کوئی آپ لوگ کہاں تک کس حد تک سننے کے لیے تیار ہیں, کس حد تک بیدار ہیں؟ ذرا ہاتھوں کو ہوا میں لہرائیے. دیکھیے گا جس کا ہاتھ نہیں اٹھے سمجھ جائیے گا کسی کے پاکٹ میں گھسا ہوا. دیکھیے گا کہیں مس نہ ہو جائے, ہے نا. کسی کا اگر کوئی چیز مس ہوتا ہے تو پھر ہم لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہوگی, آپ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. اب بغل والوں پر نگاہ رکھیے گا کہ ہاتھ کس کا نہیں اٹھ رہا ہے. میاں ہم لوگ کبھی کسی کے ہاتھ پر, کبھی کسی کے ہاتھ پر نام پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہم لوگ دنیا دار کے نام پر تو ہاتھ اٹھاتے ہیں. قسم خدا کی آج مدینے والے کے نام پر اپنے ہاتھوں کو بلند کر دو. یاد رکھو آپ کا یہ ہاتھ کل قیامت کے میدان میں گواہی دے گا, یا رسول اللہ کسی کے لیے یہ ہاتھ اٹھے نہ اٹھے تیرے نام پر یہ ہاتھ ضرور اٹھا تھا. یاد رکھیں آپ نے پورا ہاتھ اٹھایا ہے. نبی کی پیدائش کا وہ واقعہ یاد کیجیے آپ نے. ابو لہب نے صرف ایک انگلی سے ابو لہب نے نبی کی پیدائش کی خوشی میں نبی کے نام پر اپنی لونڈی کو, اپنی غلام کو ایک انگلی سے اشارہ کیا تھا, کہا تھا آزاد ہو جاؤ. تو ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا, کہا کیا حال ہے؟ کہا حال تو بہت بدتر ہے, لیکن جب بھی سوموار کا دن آتا ہے مجھے اس انگلی سے تشنا مل جایا کرتا ہے, اس انگلی سے پانی مل جایا کرتا ہے. میں اس انگلی کو چوس کر سوموار کے دن سیراب ہو جایا کرتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اس انگلی کو اپنے نبی کے نام پر اٹھایا تھا. جائے کہ مسلمان نہیں تھا, لیکن نبی کے نام پر اس انگلی کو اٹھا کر کے اپنی ایک لونڈی کو آزاد کیا تھا. ایک انگلی کے اٹھانے پر اللہ تعالیٰ جہنم میں جب ابو لہب جیسے سڑے ہوئے دشمن رسول کو تشنگی دے دیتا ہے, تو ہم تو نبی کے غلام ہیں. اگر نبی کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو کیا ہمیں کوثر کا جام نہیں ملے گا؟ ملے گا نا. اب آئیے پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے, نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, رسول اللہ, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, علماء اہل سنت زندہ باد, تحفظ ناموس رسالت زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. شوق بہت خوشگوار ہے ساقی, نزول رحمت پروردگار ہے ساقی. بیٹھے ہیں بادائے خار ہاتھوں میں سبو لے کر, چلے بھی آئیں کہ آپ کا انتظار ہے ساتھی. مائک پر حضرت علامہ و مولانا محمد مناظر حسن صاحب کو